الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ایک سے زائد جگہ پر اپنی قدرت کی کئی چیزوں کی قسم کھا کر ان انسانوں کے دلوں میں جو اللہ کے اس کلام کے بارے میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے بارے میں شک و شبہ رہا ہو اس کو دور کرنے کے لیے قسم کھا کر بات پکی کر کے بتلاتے چلتے ہیں. چنانچہ یہاں پر اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میں تمہیں قسم کھا کر کہتا ہوں ان تمام چیزوں کی جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو یا دیکھ رہے ہو تمہیں نظر آتی ہیں. کائنات کی وہ تمام چیزیں جو تمہاری نظریں اس کو پکڑتی ہیں اور ان تمام کی تمام چیزوں کی جن چیزوں پر تمہاری نظر جمتی نہیں تم دیکھتے نہیں، یعنی سارے مخلوقات. دوسرے یہ میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو چیز تم کو دکھائی دیتی ہو تم دکھتے ہو، یعنی قرآن جس پہ نازل ہو رہا ہے، یعنی رسول کے اوپر تمہاری نظریں پڑ رہی ہیں تم رسول کو دیکھتے ہو، لیکن رسول کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا کلام لانے والا ہے جو لاتے ہیں ان پر تمہاری نظریں پڑتی نہیں. یا قرآن کو جو بھیج رہا ہے اللہ کی ذات کو کسی کی نظر پکڑ نہیں سکتی. جو نظریں تمہیں کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتی اس کی قسم یعنی اللہ کی قسم. اور وہ تمام کی تمام چیزیں جن کو تم دیکھتے ہو دیکھنے کی دو چیزیں ہیں، ایک بالفعل ایک بالقوہ. یہ عربی لفظ ہے، اردو میں بھی یوں ہی استعمال ہوتا ہے، سمجھنا ہے. بالفعل عملی طور پر دکھنا، بالفعل عملی طور پر دکھنا. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے بارے میں سوال کرے حقیقت میں ایک انجینئر ہے، ایک فرض کرو کہ ایک انسان ایک انجینئر ہے، اس کے بارے میں سوال کرے کیا یہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ ہاں بن سکتا ہے. کیا یہ پائلٹ بن سکتا ہے؟ ہاں بن سکتا ہے. کیا یہ کسان بن سکتا ہے؟ ہاں بن سکتا ہے. یہ سکنے والی کیفیتیں جو ہیں اس کو کہتے ہیں بالقوہ، یعنی ایک طاقت استعداد و صلاحیت ہر انسان کے اندر کچھ بھی بننے کی ہے، اس کو کہتے ہیں بالقوہ. تو انسان کے پاس دیکھی جانے والی دو چیزیں ایک بالفعل ہیں ایک بالقوہ ہے. بالفعل جو آنکھیں دکھتی ہوں آنکھیں دیکھتی ہوں پکڑتی ہوں. بالقوہ بہت سی چیزیں ہیں. میں کبھی امریکہ کو گیا نہیں لیکن امریکہ کے موجود ہونے کا یقین رکھتا ہوں. انسانوں کا خاص طبقہ ہے جو تحقیق کر کر فلکیات کی بلندیوں کے حقائق معلومات کو یقین کے ساتھ پکڑتا ہے، لیکن ہم صرف سنتے ہیں، سن کر اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. یہ سب کے سب بالقوہ ہیں، یعنی استعداد و صلاحیت ہے. یعنی وہ تمام کی تمام چیزیں بالقوہ جو دیکھتے ہو یا بالفعل دیکھتے ہو ان تمام کی تمام چیزوں کی قسم، اور ان سارے اسباب و آلات کے باوجود بھی جن چیزوں کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو اس کی بھی قسم. فرشتوں کی قسم، ان ساری مخلوقات کے بنانے والے کی قسم. ان ساری چیزوں کو قسم کھا کر کہنا ہے تم کو یقین دلانا ہے اللہ کے اس کلام کے بارے میں، اس کی حقیقت کو جانو، اس کے ادب و مرتبے کو جانو. یہ کس کا کلام ہے اس کے مرتبے کو جانو، تو پھر کلام کے اندر جو حقیقت ہے اس کی صداقت کو مانو. وقتاً فوقتاً جو انکار کرتے چلتے ہیں اور انکار کیا مشرکوں نے، آج بھی دنیا انکار کرتی ہے.
انہ لقول رسول کریم، اتنی بات پکی مانو ان ساری قسموں کے بعد کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام پاک ہے، اور اس کو بزرگ امانت دار فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں تو کچھ نہ کچھ کہتے چلے تم، یا کہتے چلو گے دنیا ختم ہونے تک کہ یہ کسی شاعر واعر کا کلام نہیں ہے، شاعرانہ بات نہیں ہے۔ عموماً شاعری میں فضولیات ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو نہ ہونے والی باتیں بلند و بلند چیزیں کہہ دی جاتی ہیں۔ تو یہ شاعری ویری نہیں ہے، بلکہ بہت کم تم لوگ اس کے پر یقین نہیں رکھ سکتے۔ یوں کہو کہ تم پھر بھی اس کے باوجود یقین نہیں رکھتے اس کے اوپر۔ اسی طرح کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ کہانت کہتے ہیں شیطانوں سے، شیطانی چیزوں سے چند چیزوں کو لے کر علم نجوم فلکیات کے علم سے، علوم بڑے بہت سارے ہیں، کسی بھی علم کا حاصل کرنا منع نہیں ہے، غلط استعمال منع ہے، ہر قسم کے غلط استعمال منع ہے۔ تو پھر علم نجوم کے ذریعے سے کچھ اپنی چیزیں شامل کر کر اس میں خلط ملط گڈ مٹ کر کے پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی الزام لگانے والوں نے، جب کلام پاک نازل ہو رہا تھا تو یہ تو کہانت ہے، یعنی ہماری سمجھ سے باہر کی کچھ غیب والی چیزیں ذکر کر دی جا رہی ہیں۔ ولا بقول کاہن، اتنی بڑی قسم کھا کر کہتا ہے تو اس قسم کے اندر خود جو انسان جو شک کر رہا ہے وہ بھی آ گیا کہ تیرا خالق تیرا رب۔ یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود تم بہت کم غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ لہذا تنزیل من رب العالمین، تو بات سمجھ لو کہ سارے جہانوں کا رکھوالا، رب کے معنی رکھوالا، گھر کا ذمہ دار، اس کو عربی میں رب البیت، اصل گھر کا ذمہ دار جب گھر میں نہ ہو تو اس کی گھر والی ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے والی رکھوالی ہے، تو عربی میں کہیں کہ ربۃ البیت، اضافی اعتبار سے، یعنی اتنے گھر اپنے فیملی سے متعلق، خاندان سے متعلق ذمہ دار سب کچھ، نفع و نقصان کا، اچھے اور برے کا، تو وہ رب البیت ہو گیا۔ اسی طرح عالم نہیں، کئے عالموں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ حدیث شریف کی روشنی میں، ایک حدیث کی روشنی میں کوئی 18,000 عالم پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال عدد جتنے بھی ہو، اس کا تعین ہو یا نہ ہو، تو سارے کے سارے جہانوں کا رکھوالا رب العالمین۔ اس لیے سب سے پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین، اسی کی تفصیل کلام پاک میں جگہ جگہ، سارے جہانوں کا رکھوالا جو رب العالمین ہے، اس کو بنایا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، اس کے اندر رد و بدل کرتا ہے، تغیرات پیدا کرتا ہے، اور جب تک چاہے گا رکھے گا، جب چاہے گا سارے عالموں کو ختم کرے گا۔ یہ سب اس قسم کی ذمہ داری رکھنے والی ذات جو رب ہے، اس رب کی طرف سے اتارا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ تم الزام دیتے ہو کیسا ہوا ہوگا، چلو ولو بالفرض تمہارے برے خیال کے مطابق ایسا تو ہوا نہیں کہ رسول بھی اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی اس کلام پاک کے اندر اپنی طرف سے بڑھا دیتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑتے، اور پھر دل سے نکلنے والی، روح پہلانے والی جو رگ ہے،
گردن کے پاس سے گزرتی ہے اس کی گردن کی وہ رگ کو ہی کاٹ ڈالتے، یعنی گلا کاٹ دیتے. یعنی وہ ذات نہیں چاہتی کہ کسی قسم کا فساد اور بگاڑ کو کوئی پھیلاتا رہے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دے. اور بات یہ تو اللہ کے کلام کی، اللہ کی طرف منسوب شدہ کلام کی، اس پورے کے پورے کلام پاک میں کوئی ایک ادنا معمولی چیز بھی رسول کی طرف سے ہرگز اضافہ نہیں. اگر کر دیتے یہ رسول بھی تو ہم ان کو بھی چھوڑتے نہیں، ان کی گلے کی وہ رگ کو کاٹ دے کر ان کو ختم کر دیتے. اگر ایسا کرتے تو پوری دنیا والے مل کر بھی ان کو بچا نہیں سکتے تھے. وما منکم من احد عنہ حاجز. اسی کی وضاحت سورہ نجم میں بھی گزری ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پورا اللہ کا کلام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچا. لیکن اس کے اندر اللہ نے جو اہتمام فرمایا ہے جبریل امین علیہ السلام کو رکھ کر کہ اس میں کہیں بھی ایک ادنا لفظ بھی، ایک حرف بھی، ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق ہونے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اس سورہ نجم کی آیتوں کا ترجمہ وہی ہے. وما ينطق عن الهوى. اپنی طرف سے مرضی سے ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کہا. جو کچھ تمہارے سامنے پیش ہے صرف اور صرف وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیش کرنے کو فرمایا، اللہ نے فرمانے کے لیے جو فرمان کو عطا کیا، وہ عطا شدہ فرمان خداوندی کو بواسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچا دیا رسول نے دیانتداری کے ساتھ. تو گویا ایمان کے اندر رسول کے اوپر صداقت، دیانتداری کا پورا یقین رکھ کر پھر اللہ کی طرف پہنچنا. اس میں ذرا فرق آیا تو ایمان میں فرق ہوگا، ایمان کے حدود سے نکل جائے گا. جب یہ بات ہے تو انسانوں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ کا خوف پیدا کر کر نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایک کلام سب سے بڑی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی چیز ہے، اور نصیحت میں دینے والی، ہدایت دینے والی کتاب ہے. اس کے ساتھ کچھ اور نہیں. اب اس کے باوجود جو منہ شگافیاں کرتے ہیں، کئی پہلو نکالتے ہیں، ہم ان کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور یہی چیز قرآن دو کام کرتا ہے. دنیا کی ہر چیز ایک ہی ہوتی ہے، نتائج دو ہوتے ہیں. اقرار کرنے والے کے لیے نتیجہ الگ، انکار کرنے والے کے لیے نتیجہ الگ. چیز ایک ہی ہوتی ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز پیدا ایک ہوتی ہے، نتائج دو ہوتے ہیں. سورہ مدثر میں تو 3 بتائے ہیں، اقرار یا انکار، اور ایک درمیانی گروہ اقرار و انکار کے درمیان میں متذبذب، منافق، شک میں پڑنے والا. کوئی بھی جب اس قسم کی حق والی چیز ہوتی ہے، اقرار کرنے والوں کے لیے اقرار کے اندر اضافہ ہوتا ہے، پختگی آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے. اور انکار کرنے والے کے انکار میں اور غیظ و غضب میں ڈال دیتا ہے، وہ اور شدید بنتے چلے جاتا ہے. اور جو مذبذب رہتا ہے، مرض شک کے اندر پڑا ہوا رہتا ہے، اس کا شک و شبہ بڑھنے لگتا ہے. چیز تو ایک ہی ہوتی ہے. اسی طرح یہ کلام پاک متقیوں کے لیے، اللہ کا یقین رکھنے والوں کے لیے، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے زندگی کی ہر قسم کی سدھار والی چیز ہے. تو یہی چیز کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے ایک حسرت بن کر رہ جائے گا. پھر بعد میں حسرت ہی حسرت کرنا پڑے گا، اور یہی چیز ان کے لیے عذاب کو وبال میں بنے گی. حجت پوری ہو گئی تھی، تم نے یقین نہیں کیا، نافرمانی کی، نافرمانی کے نتائج میں دنیا کے اندر تباہی کے اسباب تمہارے بدعملی ہوئی، اور آخرت میں تو ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی. لہذا سمجھ لو کہ انہ لحق الیقین، یہ بالکل یقینی طور پر حق تبارک و تعالیٰ ہی کی چیز ہے. لہذا اگر اس کے باوجود بھی کوئی انکار کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو تم کیا کرو؟ یہاں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا، تو اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بالواسطہ آپ کے ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم کیا کرو؟
پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کرو، بس سب بھی ایسی صورت میں اپنے رب العظیم کی تصویر بیان کرتے تھے۔ اسی آیت کے نزول کے بعد نماز میں رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اسی آیت کے تابع ہو کر جب سے ہی حکم دے دیا گیا کہ اے تمام صحابہ کرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت بنا کر بتا دی کہ رکوع کے اندر تم یہ تسبیح رکھو۔ پھر سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ جب نازل ہوا تو پھر وہ سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کے طریقے بتائے، طریقے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بنائے، پھر دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کے ذریعے سے اس کو مزین کر کر پوری اللہ تعالیٰ کے ذکر و تسبیح اور عبادت اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کے طور طریقے کی وضاحت کر کر دے دی گئی۔ اس میں اب قیامت تک تبدیلی نہیں، حکم کی تعمیل و تکمیل کا نام عبادت ہے۔ اب قرآن سارے مضامین کو پورے یقین کے ساتھ جاننے اور سمجھنے، اپنے ایمان یقین کو بڑھانے کا ذریعہ بتایا۔ مومن ایسا ہی کرتا ہے، اور جس کے اندر ایمان کی کمی ہے، کمزوری ہے یا ایمان نہیں ہے، اس کے اندر ٹیڑھی چیزوں کو سوچتا ہے اور ٹیڑھے قسم کا اس کا دماغ اور ذہن کام کرنے لگتا ہے اور شیطانی وسوسوں کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے۔